ایک یہ کہتی ہیں کہ تعدیل ارکان نہ کیے جائیں تو سجدہ سہو سے تلافی کرنی ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، یہ اس کو قومہ کہتے ہیں، سیدھا جب آپ کھڑے ہو جائیں تو ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہوتا ہے، سمجھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد جیسے دو سجدے ہیں تو دو سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا، اس کے بعد اگلا سجدہ کریں گے، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اس طرح کے رکن پورا کریں آپ، تو جلدی جلدی اگر اس طرح کیا تو پھر یہ نہیں ہوگا، مطلب اگر بے خیالی میں ایسا ہو گیا کہ آپ پورا نہیں کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے پورا اٹھے ابھی بیٹھے نہیں ہیں فوراً سجدے میں چلے گئے، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ایسے کرے، اسے پتا تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد بھی ہے، پھر بھی جلدی جلدی، جیسے بعض نوجوان ہوتے ہیں معاذ اللہ نماز کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی بڑی ایک مصیبت سی ہے، اس کو سر سے اتارو، تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز واجب العیادہ ہوگی، گناہگار علیحدہ ہوں گے۔ اس کا سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا جب جان بوجھ کے ترک واجب ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے جو بھی بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں جو اپنے نمازوں کو تیزی سے ادا کر کے اور پھر ایک لمبا سانس لیتے ہیں نماز ختم کر کے، اس میں بھی سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا، نوافل کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، ویسے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، یعنی کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا انتہائی باعث کوفت ہو جاتا ہے کہ تیز تیز نماز ادا کرو اور باہر نکلو۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے ایسے بھائی بہنوں کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں بے خیال ایسی بے توجہی کے ساتھ تو اس کے آپ کو 500 روپے ملیں گے، لیکن اسی کو آپ بڑے پیار سے، اچھے انداز سے، توجہ کے ساتھ، خوب مطلب نقش و نگار کے ساتھ تیار کریں تو اسی ٹیبل کے 5 لاکھ ملیں، تو کیا خیال ہے، آپ 500 پہ اکتفا کریں گے یا 5 لاکھ کی طرف آئیں گے؟ تو بس یہی بات ہے کہ اگر آپ بے ترتیبی سے اور اس طرح بوجھ سمجھ کے نماز ادا کریں گے تو بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق بعض نمازی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے خود نماز پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ یہ اسی قسم کی نمازوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ انعام تو دور کی بات یہ، اور اگر انعام ملے فرض کر لیں تو بہت تھوڑا سا ہوگا کیونکہ توجہ کم ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت کے چیک ہیں جن کو آپ کیش کروائیں گے، اس چیک کے اندر ذرا بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ کیش نہیں ہوتا۔ یہ نمازیں بہت اہم چیز ہیں جو آخرت میں جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، ہر نماز کے بدلے انعام، ہر روزے کے بدلے میں انعام، تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، بڑی توجہ کے ساتھ ادا کریں۔